حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک چیز میں نے پڑھی. آپ حضرت ابی بن کعب کے پاس قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں, یعنی حضور کے کزن لگتے ہیں, فرسٹ کزن ہے حضرت عبداللہ بن عباس, اتنا قریبی رشتہ ہے. حضرت ابی بن کعب کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو جب آپ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے, پردہ ڈلا ہوا ہے. تو آپ نے دروازے کو بجایا نہیں, بلکہ آپ وہیں پر ہی بیٹھ گئے اور آپ وہیں پر انتظار کرنے لگے. اور اسی انتظار میں آپ کی آنکھ لگ گئی, اور آنکھ لگی تو ہوا چلنے کی وجہ سے آپ کے کپڑوں پر, آپ کے امامے پر جو ہے وہ مٹی کے ذرات جو ہے وہ آ گئے. تو جب حضرت ابی دروازے سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس میرے دروازے پر لیٹے ہوئے ہیں, اور یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ امام الانبیاء کے چچا زاد بھائی ہیں. اتنا ادب و احترام ہے. لہذا آپ ان پر سخت ناراض ہوئے اور آپ نے بڑا برا منایا کہ آپ نے دروازے پر آ کر مجھے دستک کیوں نہیں دی, آپ نے مجھے بلایا کیوں نہیں کہ میں خود جو ہے وہ آپ کے لیے باہر آ جاتا. اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمیں ہمارے عالموں کا ادب ایسے ہی سکھایا گیا ہے, ہمیں ہمارے عالموں کا ادب ایسے ہی سکھایا گیا ہے. لہذا جب ان کا ایک صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور صحابی کا صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام الانبیاء کا تو پھر اس معاملے میں مزید ادب اور مزید احترام رہے گا. آخری بات, اور میں اپنی گفتگو کو ختم کروں جو میں نے نوٹ کی تھی, باب العلم. حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تم کسی عالم کی خدمت میں حاضری دو تو پہلے عالم کو اور پھر دیگر اہل مجلس کو سلام کرو, کیونکہ یہ رسول اللہ کا وارث ہے نا, یہ رسول اللہ کا نائب ہے, یہ رسول اللہ کا جانشین ہے. تو جب اس کا یہ ادب ہے تو سوچئے امام الانبیاء کا کتنا ادب ہوگا. فرمایا کہ تم جب اس کی بارگاہ میں, اس کی نشست میں آؤ تو پہلے عالم کو اور پھر دیگر اہل مجلس کو سلام کرو. عالم کے سامنے نہایت ادب سے بیٹھو, ہاتھوں سے اشارے نہ کرو, آنکھیں نہ پھیرو, عالم سے حجت بازی نہ کرو, بحث نہ کرو, اسے فضول سوالوں سے پریشان نہ کرو. عالم اس درخت کی طرح ہے کہ جو پھلوں سے لدا ہوا ہے اور اپنے میٹھے پھلوں کو برابر تمہارے اوپر گراتا رہتا ہے, یعنی ہر قسم کے سوال کا تمہیں جواب دیتا ہے. اور پھر فرمایا عالم کے لیے کیا ہے, فرمایا عالم کے لیے ضروری ہے کہ باوقار رہے, سنجیدہ رہے, ادھر ادھر بلا ضرورت نہ دیکھے, شور شرابہ نہ کرے, کھیل کود میں نہ پڑے, روکھا اور بے مروت نہ ہو. روکھا پن ہوتا ہے نا, روکھا اور بے مروت نہ ہو. اور فرمایا بے ہدہ باتیں کرنے والا نہ ہو. تو یہ ہمیں نائب رسول کا ادب بتایا گیا ہے, اور یہ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے اور آپ کی مجلس کے ادب کو ہم سب کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بارگاہ رسالت کا ہمیشہ با ادب رکھے اور ہمارے اس ادب میں مزید برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.